جی سر آج کی دیکھیں ڈیفینس کو تو بہت کم بولنا ہے، بول تو اس وقت سرکار رہی ہے اور لگاتار اپنے کیس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت آہستہ آہستہ وہ کر رہی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ جو مین جرم تھا، مین الزام تھا 10 سال والا، اس سے ہٹ کے تو آج چھٹا دن ہے سرکار کو بحث کرتے ہوئے، اور وہ صرف لاپرواہی کے چارج کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نیگلیجنس برتی، انہوں نے لاپرواہی برتی، ریزنیبل کیئر انہوں نے نہیں کی، مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ڈیوٹی کس کی تھی، یہ پرائمری ڈیوٹی، یہ سونپا کس کو گیا تھا، یہ ذمہ داری کس کی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر ایک سوئمنگ پول پہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لائف گارڈ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے اگر ایک بچہ ڈوب جاتا ہے تو جو 4 لوگ بیٹھ کے صرف دیکھتے ہیں، ان کے اوپر فوجداری میں یا کرمنل لاء میں کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، دے کین واچ ود امیونٹی اینڈ ود امپیونٹی، مگر جس کی ڈیوٹی قانون نے مقرر کی ہوتی ہے، جو لائف گارڈ ہے، ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے۔ ریل گزرنی ہے تو گیٹ کیپر نے دروازہ اس کا بند کرنا ہے۔ تو پورے کا پورا سرکار اپنا کیس جو ہے بڑے الزام سے شفٹ کر کے نیگلیجنس اور لاپرواہی جیسے معمولی اور بے بنیاد سے چارج کے اوپر عدالت کا وقت جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اور لگاتار لیا جا رہا ہے۔ اس کو لمبا کیوں کیا جا رہا ہے یہ میں نہیں جانتا کہ اس سے کیا لے لینا ہے، انہوں نے کیا بندوبست کرنا ہے اس کو لمبا کر کے کہ کچھ دن ان کو اور مل جائے۔ میں آج کی گفتگو کو بڑا مختصر رکھ کے اس کو ایسے کنکلوڈ کر دوں گا۔ جب ہم نے وکالت کا آغاز کیا تھا تو ہمیں ہمارے بڑوں نے اور استادوں نے کہا تھا کہ سائفر کا کیس ان کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا وہ بات کی بات ہے، مگر انہوں نے کہا تھا کہ وکالت کے شعبے میں آ رہے ہیں، بڑا صبر آزما پیش ہے۔ مگر وکالت میں جس کیس نے ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز کیا ہے وہ سائفر کیس ہے، کہ وہ ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے اور رینگ رہا ہے، اور کافی اب میرا خیال ہے آج 17واں دن ہے۔ آپ دیکھیں 17واں دن عدالتوں کا ٹائم ضائع کرتے ہوئے 3 دفعہ پہلے موقع لے چکے ہیں، مگر جو ایک چیز سرکار کسی صورت نہیں چاہ رہی کہ ہم بس سلو اس کو پڑھتے رہیں، ریڈنگ کرتے رہیں۔ کل پھر چھٹی لے کر وہ چلے گئے کہ کل ہم نہیں بحث کریں گے، ہم پرسوں بحث کریں گے، ہم کل اویلیبل نہیں ہیں۔ سو کل جو ہے وہ دوبارہ سائفر کے کیس کی سماعت نہیں ہے۔ تو اس سے لگتا یہی ہے کہ سائفر کے کیس کا نتیجہ یا رزلٹ تب اناؤنس کیا جائے گا جب کوئی بندوبست عمران خان صاحب کا، اور اس کا تعلق اس سائفر کیس سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہے کہ سرکار اپنی بحث تب ختم کرے گی جب ان کے پاس کوئی بیک اپ پلان آ جائے گا۔ سو آج کے لیے اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں۔ تھینک یو سر سلمان صاحب بتائیے گا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا وقت ضائع ہوتا ہے، کیا عدالت کو یہ احساس نہیں؟ دیکھیں یہ دس از اے کویسچن جو کہ آنریبل ججز کے لیے سوال ہے۔ یہ تو روکنا ٹوکنا، ہم جب وکلا غیر ضروری بات کرتے ہیں عدالتوں کا ٹائم ہم جب غیر ضروری طور پہ ہم لیتے ہیں تو ہمیں فوراً روکا بھی جاتا ہے، ٹوکا بھی جاتا ہے۔ تو یہ میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم تو صرف اس وقت کورٹ کو پورا موقع اور مرحلہ ان کو اپرچونٹی دی جا رہی ہے سرکار، جسے کہتے ہیں نا ٹو دیئر ہارٹس کنٹینٹ، جیسے بھی اپنا کیس آپ نے کھڑا کرنا ہے، جیسے بھی اپنا کیس ثابت کرنا ہے۔ مگر مجھے بہت حیرت ہوئی جب آپ کسی سرکار کی جانب سے آتے ہیں تو آپ بڑے جرم کی طرف آتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ بڑا جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، چلیں اس کو تو چھوڑتے ہیں، چھوٹے جرم پر ہی بات کر لیتے ہیں اور اس پہ 7 دن لگا دیتے ہیں۔ تو 7 دن تو یعنی یہ پاکستان کی ہسٹری میں میرے کیریئر میں بھی میں نے نہیں کوئی ایسا کیس آج دن تک نہ خود کیا نہ کبھی کسی کو کرتے دیکھا جو 17ویں دن تک آرگیو ہوتا رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کی ہسٹری کا کیس آف فرسٹ امپریشن بھی ہے، لمبا ترین کیس بھی ہے، بار بار چلنے والا کیس بھی ہے، بدقسمت کیس بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، اس میں وزیر خارجہ بھی ہے۔ میں نے پاکستان کی ہسٹری میں اتنی ڈیپتھ میں، اتنی تفصیل میں، اتنا سلو اور اتنا رینگتا ہوا تاخیر سے کنکلوڈ ہونے والا کیس میں نے نہیں دیکھا۔ سلمان صاحب آپ بار بار ختم ہوں گے پروسیکیوشن کی جانب سے، کیا جواب ملا ہے؟ دیکھیں
जब अमूमन जब आप सरकार की जानिब से पेश होते हैं ना तो देखा यही गया है, आधे पौने घंटे एक दिन में बड़े टू द पॉइंट दलाइल होते हैं और फैसले हो जाते हैं। इधर वो थोड़ा सा केस पढ़ते हैं और कहते हैं आज के लिए बंद कर दें। मैं इन दी एंड एक अच्छी बात आपको बता देता हूँ, जिससे मूड शायद मेरा भी अच्छा हो जाए और आपका भी अच्छा हो जाए। एक रिलीजियस स्कॉलर थे लुडन जाफरी साहब, वो इंतकाल कर गए, तो उनका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था, ये मैं नहीं बताऊंगा। तो जज साहब ने वकील साहब से जो भी सर वो बात ज़मीर पूछते अख्तर साहब थे। ज़मीर अख्तर साहब मरहूम, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे वो, एन अनटाइमली डेथ, पर वो सवाल का जवाब देते थे, ये मैं नहीं बताऊंगा। तो जो भी अहम नुक्ता या सवाल जज साहब सरकार से पूछते हैं, ये वो कहते हैं ये मैं आपको फिर बताऊंगा, वो फिर कब आनी है मुझे नहीं पता। जज साहब ने पूछा कि इमरान खान को साइफर की अहमियत का इल्म था, तो उन्होंने कहा जी यूट्यूब चैनल पे उन्होंने बात की थी, तो इसकी कितनी अहमियत है? ये उन्होंने खुद साबित देखिए, आप ही पूछ रहे हैं, कानूनदान तो आप लोग खुद हुए हैं। ये यूट्यूब चैनल या उन्होंने कहा, उनके कहने से नहीं कभी भी केस साबित होता। ये सरकार का काम है कि अपने एविडेंस से, पॉजिटिव एविडेंस से वो साबित करें, वो नहीं करें। आप सवाल पूछिए। सलमान सफदर साहब, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड आपके सामने है, हम सब कवर कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो क्या मकसद हो सकता है प्रोसिक्यूशन का, इसको लिंगर ऑन करना, मजीद इसको आगे लेकर जाना? जबकि इमरान खान को सजा देने के लिए रात के 12 बजे 1 बजे अदालतें लगाएगी। अब ये देखिए, ये लोग सारे मीडिया भी कहना शुरू हो गया है, लोग भी कहना शुरू हो गए हैं कि अब ये अननेसेसरीली केस जो है लंबा हुआ जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबली, इसमें ये लेट हो रहा है, इसमें रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, जो हक होता है वो मिल जाना चाहिए, एक दिन भी नाजायज़ नहीं। अब आप ये देख लें, क्या आप लोगों ने 7 दिनों में, मेरे साथ इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब की मिसेस खड़ी हैं, इसलिए मैं ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर अगर 2 जुमले बोल रहा हूँ, मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर एक जुमला भी नहीं सुना, एक जुमला। तो वो अंदर क्यों है इस केस में? क्या उनका हक नहीं है कि वो जल्दी बाहर आए? क्या मुल्क का इंप्रेशन ख़राब नहीं हो रहा? हम सस्पेंशन भी नहीं मांग रहे, तो जज साहिबान भी देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है, फैमिलीज़ खड़ी हुई हैं, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, आके थक गई हैं, आके रोज़ आके वो बैठते हैं सुबह से शाम तक, और तारीख डल जाती है एक दिन और की। तो मेरा ख्याल है अच्छे दिन आएंगे, मैं यही कह सकता हूँ। तारीख पे तारीख सर आज ये मैं नहीं बताऊंगा, आप यही चलाएं।